شراری غائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نار جہنم۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب سرکار نے یہ بات سنائی کہ صحابہ، پہلی قوموں میں قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ دن کو روزہ بھی رکھتا، ساتھ جہاد بھی کرتا اور رات کو قیام کرتا تھا، 1000 سال اس نے اسی طرح گزارا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو پہلی امتیں جو ہیں، پہلے لوگ جو ہیں، وہ ہم سے اعمال ان کے زیادہ ہوں گے، اعمال میں سبقت لے جائیں گے، ہمارے اعمال تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہوں گے، وہ ہم سے اعمال میں سبقت لے جائیں گے، ہمارے اعمال کم ہوں گے، ہمارے عمل کم ہوں گے۔ تو حضرت جبریل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برس بھی صحابہ کے ساتھ یہ بات کر ہی رہے ہیں، یہ گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو اس ماہ مبارک کی کیا فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ہی لیلۃ القدر میں ذکر کو نازل فرمایا۔ آگے پھر ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ یہ رات لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو گویا کہ صحابہ نے جب یہ بات کر رہے تھے تو سرکار نے پھر یہ اعلان فرما دیا کہ صحابہ، رب کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ لیلۃ القدر کو جو قیام کرے گا، شب قدر میں جو قیام کرے گا، اس کی رات میں قیام کر کے گزارے گا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم اسے 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کے نیت سے محاسبہ نفس کے لیے فرمایا کہ قیام کیا، اس کی راتوں میں، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ہم اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر بھی ایک بہت ہی اچھی نعمت ہے کہ جس میں ہم قیام کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سما بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے وہ بھی ہم پر عیاں ہو رہی ہے، اور اس کی ساتھ جو ہے وہ اس کی عظمت جو ہے وہ بھی ہمیں میسر آئے گی۔ لیکن ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں کیا کر رہی ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت جو ہے اس کو، یہ ماہ مبارک جو نیکیوں کی بہار ہے، ماہ رمضان المبارک، کہ اس میں بندہ ایک نفل پڑھے تو اسے 70 نفلوں کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جہاں پر اتنی بڑی نیکیاں مل رہی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کھیل کود میں وہ وقت کے جس وقت میں قیام کیا جاتا ہے، اور نماز تراویح بھی رات کا جو قیام ہے اس کی ایک اہم کڑی ہے، تو وہ وقت جو ہے ہم کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں۔ اور پہلے تو کچھ لوگ جو دیہات میں رہنے والے ہیں، ان احباب نے کو یہ لاحقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ساتھ ہم رات کو قیام نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل سکتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی، جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو رب یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ تم نے کام کتنا کیا تھا، کمائی کتنی کی تھی، کٹائی کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن وہاں تو رب کی ذات پھر یہی پوچھے گی بتاؤ تم نے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے، بتاؤ تم نے اس کی راتوں کو قیام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو تمہیں ایک مقدس ماہ مبارک دیا تھا، ایک مقدس مہینہ دیا تھا،
کہ جس میں تم عبادت کرو اور اپنے آپ کی بخشش کروا لو، اور یہاں تک فرمایا کہ اپنے اعمال کی جو تم نے بدیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، ان گناہوں سے معافی طلب کر کے اپنے آپ کی بخشش کروا لو، اپنے آپ کو مقبول کروا لو، مقبول بارگاہ کروا لو کہ رب کی ذات تمہاری بخشش فرما دے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہم اپنا قیمتی وقت فضولیات میں صرف کر رہے ہیں، کھیل کود میں گزار رہے ہیں، لیکن رب کی ذات یہ ارشاد فرماتی کہ اے میرے بندو، میرے در پہ تم جب بھی آ جاؤ گے تو میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ تو ابھی چند جو ایام ماہ رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ماہ رمضان المبارک کی چند ساتویں جو بقیہ رہ گئی ہیں، انہیں غنیمت جانتے ہوئے ہم اس میں قیام و سجود کریں، خوب گڑ گڑائیں، آہ و بیکاری کر کے، آہوزاری کر کے رب کی بارگاہ میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، ہم ان سے رب کی بارگاہ میں التجا کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروائیں، اور یقیناً رب کی ذات بڑی بخشنے والی ہے، کرم فرمانے والی ہے، اپنے فضل کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔